باب ہے اور اس کو غور سے سن لیں. آج جو ہے آخری کلاس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر نمبر 59، باب نمبر 50 باب ما جاء فی المصورین. تصویر کرنے والوں کے بارے میں کیا ہے؟ تصویر کشی کرنے والے یعنی تصویر چھڑانے والے، ڈرائنگ کرنے والے، اور انسانوں کی تصویریں، جانداروں کی تصویریں بنانے والے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے مخلوق کے جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، میرے مخلوق کے جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو لہذا اس کو چاہیے کہ ایک رائی کا دانہ جو ہے، ایک جو کا دانہ ایک رائی کا دانہ پیدا کر کے دکھائے. یہ حدیث ابھی جو میں نے پڑھی، یہ حدیث بخاری میں 5953. اور ایک حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ کے مخلوق کے جیسا پیدا کرنے کی یا بنانے کی کوشش کرے گا، تصویر کشی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے 5954. ایک اور حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن ہر تصویر کشی کرنے والا یعنی ڈرائنگ کرنے والا، جانداروں کی فوٹو بنانے والا جہنم میں ہوگا. اور اس کو کہا جائے گا کہ اور جس کی بھی اس نے ڈرائنگ کی ہوگی، تصویر بنائی ہوگی جاندار کی، وہ تصویر پر اللہ تعالیٰ جاندار کی شکل جسم دے کر اللہ تعالیٰ اس کو اسی تصویر والے آدمی یا جاندار سے اللہ تعالیٰ جہنم میں عذاب دے گا. اس تصویر کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2110. ایک اور بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی مرفوع حدیث ہے کہ جو آدمی دنیا میں تصویر کشی کرے گا، ڈرائنگ کرے گا، تصویر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بولے گا تصویر کشی کرنے والے، ڈرائنگ کرنے والے کو کہ جس جاندار کی تو نے تصویر بنائی ہے اس پہ جان پھونک، اس پہ جان پھونک اللہ تعالیٰ بولے گا. اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس کے لیے وہی ہوگا اور وہ جان نہیں پھونک سکے گا. کہاں سے جان پھونکے گا؟ تو لہذا یہ جو میں نے حدیث پڑھی، یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے 5963. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجتے ہیں کہ جہاں کہیں تم دیکھو کہ خبر اونچی ہے اس کو برابر کر ڈالو، یا جہاں بھی تم فوٹو دیکھے تو فوٹو کو مٹا ڈالو، وہ فوٹو کو گرا ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ حکم دے کر بھیجتے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 969. یہ تمام احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تصویر کشی کرنا، ڈرائنگ کرنا، جانداروں کی تصویریں بنانا حرام ہے اسلام میں. آدمی اگر بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے کسی جاندار کی تصویر بناتا ہے تو اس کے کچھ حالتیں ہوتی ہیں. اگر کسی انسان کی تصویر آدمی بنایا، ڈرائنگ کیا یا بنایا، یہ پرنٹنگ کروایا، آج تو پرنٹنگ کا زمانہ ہے، ڈرائنگ تو بہت کم ہو گیا، ڈرائنگ کرایا، پرنٹنگ کروایا اور باہر فوٹو لگایا. کسی انسان کی فوٹو اس لیے لگا رہا ہے کہ اس کی عظمت، اس کی تعظیم کرتے ہوئے کہ بڑا آدمی ہے، اس کی تعظیم ہمارے دل میں ہے، ایسا بول کے لگا رہا تو حرام ہے. اسی طرح کوئی آدمی اس لیے لگا رہا ہے کہ اس کی عزت لوگ کرے، اس کا احترام لوگ کرے بول کر، تو یہ بھی حرام ہے. ہاں اگر کسی کی فوٹو یا کسی جاندار کی فوٹو اس لیے پرنٹنگ کروا رہا ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، جیسے بکس میں سلیبس میں فوٹو آتے ہیں، تو علماء کرام نے کہا کہ اس حد تک جائز ہے. اسی طرح اگر ضرورت ہو آدمی کو، جیسے آئی ڈی کارڈ کے لیے فوٹو کی ضرورت ہے یا خاص ضرورت ہے کوئی، تو پھر ایسی ضرورت کے لیے فوٹو کھینچنا اور فوٹو پرنٹ نکلوانا باہر یہ جائز ہے. البتہ بعض علماء فون میں رہنے والے جو فوٹوز ہیں اس کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں بھی آدمی بچنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فوٹو بلا ضرورت فون میں نہ نکالے. ہاں اگر جب کوئی خاص ضرورت ہو یا
ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے تو فوٹوز نکال سکتے ہیں۔ فون میں رہنے والے فوٹوز کا حکم الگ ہے اور باہر پرنٹ جو نکالتے ہیں اس کا حکم الگ ہے۔ باہر پرنٹ نکالی جانے والی جو تصویر ہے اس کے بارے میں تو سخت حکم ہے کہ حرام، بہرحال اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چیپٹر نمبر 16، باب ما جاء فی کثرت الحلف، زیادہ قسمیں کھانے کے بارے میں باب، زیادہ قسمیں کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ الحلف منفقۃ، آدمی سامان بیچنے کے لیے، سامان اپنے پاس جو بزنس ہے وہ سامان بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ سے زیادہ قسمیں کھانا اس کی برکت کو، تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث جو میں نے پڑھی نسائی کی حدیث ہے 4468، صحیح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ایک اور ان کو سخت عذاب دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 1، بڈھا زانی، بوڑھا ہو کر بھی زنا کر رہا، بوڑھا ہو کر بھی زنا کر رہا۔ دوسرا، فقیر متکبر، گھمنڈی، غریب ہے فقیر ہے لیکن گھمنڈی ہے، متکبر ہے۔ اور تیسرا ہے وہ آدمی جو اپنا سامان بیچنے کے لیے زیادہ اللہ کی قسمیں یا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نہ بات کرے گا، نہ تزکیہ کرے گا، اور نہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ رخ کرے گا، دیکھے گا۔ ایک اور حدیث ہے، ابھی جو میں نے حدیث پڑھی یہ حدیث بھی صحیح ہے، طبرانی کی حدیث ہے 631۔ ایک اور حدیث بھی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی اللہ کے نبی کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، یعنی نبی کا زمانہ کا مطلب صحابہ اور نبی کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ جو ہے گواہی دیں گے، سیکشن دیں گے وہ، لیکن ان کی گواہی نہیں لی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح وہ امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی لیکن امانت میں خیانت کریں گے۔ اور اسی طرح وہ نظر مانیں گے، میں یہ کام کرا تو یہ کام میرا ہو گیا تو میں یہ اتنا کرتے نظر مانیں گا، لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ان کے اندر موٹاپا زیادہ بڑھ جائے گا، یعنی وہ موٹے تازے ہوں گے خوب، وہ زمانے میں موٹے لوگ زیادہ ہوں گے، اور موٹاپا بڑھنے والی چیزیں زیادہ استعمال کریں گے۔ ٹھیک یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، وہ ساری چیزیں ہمارے اس دور میں پائی جاتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 2651 جو میں نے حدیث پڑھی، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں چھوٹے بچوں کو ہمارے باپ دادا مارا کرتے تھے کہ جب تمہیں کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرنا، اگر اسی طرح گواہی اگر دے رہے تو وہ گواہی صحیح گواہی دینا اور وہ گواہی کو پورا کرنا، اس بات پر تعدیب اور ادب سکھاتے ہوئے مانتے تھے۔ ان حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے زیادہ قسمیں نہیں کھانا، زیادہ قسمیں کھانا انسان کو جو ہے گناہ کی طرف، حرام کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برے زمانے کی پیشن گوئی کی تھی، اس زمانے کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بتائی کہ اس زمانے میں لوگ زیادہ قسمیں کھاتے۔ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا چھوٹا سا سامان، تجارت کا سامان بیچنے کے لیے آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے، جو ذری بات پر اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ زیادہ قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ باب نمبر 61، چیپٹر نمبر 61، باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبی، یعنی اللہ کا ذمہ اور اس کے نبی کا ذمہ دینا کیسا ہے۔ اللہ کا ذمہ کا مطلب اللہ کے حفظ و امان میں کسی کو دے دینا، اللہ کا ذمہ دے دینا۔ تو آدمی جو ہے بات پر یا کسی بھی چیز پر اللہ کا ذمہ اور اللہ کا حفظ و امان میں دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کسی دیکھے اس کو جو ہے اللہ کے ذمے میں تو اللہ کے حفظ و امان میں ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب تم اللہ کا وعدہ کرو، اللہ کا عہد کرو کسی سے تو اس عہد کو پورا کرو، اور اپنی قسموں کو، پکی قسم کھانے کے بعد قسم کو مت توڑو۔ یہ جو آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 91۔ ایک اور نبی حدیث ہے بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی امیر کو، کمانڈر کو
کسی جنگ کا کمانڈر بنا کر بھیجتے تو اس کو حکم دیتے جب تم جاؤ تو اللہ کے نام کے ذریعے جہاد کر، اور جو اللہ کا انکار کرے گا ایسے کافر سے، کفر کی وجہ سے، اس کی خیر خواہی چاہتے ہوئے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اگر وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے تب اس سے لڑنا، اور لڑنے سے پہلے اس کو تین آپشنز بتانا، تین آپشنز بتانا۔ پہلا کیا ہے؟ اس کو جو ہے کہنا کہ اسلام قبول کر، اسلام قبول کر، اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیا تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ صحابہ جیسے ہجرت کرے تم بھی ہجرت کرو۔ اگر وہ ہجرت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہجرت نہیں کر رہا ہے تو سعودی عرب کے جس طرح دوسرے مسلمان ہیں اس طرح ان کو بھی شمار کیا جائے گا، ان کو مال غنیمت اور مال فیء یعنی جنگ میں جو مال مل جاتا مسلمانوں کو وہ مال ان کو نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ اس کو نہ مانے، اسلام قبول نہیں کریں گے تو دوسرا آپشن ان کو دیا جائے گا ٹیکس دو، ہمارے ماتحت رہ کر، ہمارے کنٹرول میں رہ کر ٹیکس دو۔ اگر وہ ٹیکس دے رہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو بھی نہیں مانے تو تیسرے آپشن میں ان کو لڑنے پر ان کو لڑنے کی طرف بلایا جائے گا۔ جب وہ لڑنے کے لیے آ جائیں گے تو جب تم ان سے لڑو گے تو پھر ان میں کے جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور اور بیمار ہیں ان کو قتل نہیں کرنا اور دھوکہ نہیں دینا، بغیر دھوکہ دیے کہ ان کو قتل نہیں کرنا، اور ان سے جہاد، ان سے جو ہے دھوکہ دیتے ہوئے قتال نہیں کرنا۔ اور اگر وہ لوگ جو ہے ایک قلعے میں محصول ہو جائے، بند ہو جائے، تو پھر وہ اگر لوگ نیچے اترنے کے لیے بولے کہ اللہ کے ذمے میں ہم نیچے اترتے، یعنی تم اللہ کا ذمہ دو ہمارے کو، اللہ کا حفظ و امان دو، ہمیں نیچے اترتے، تو ایسا ہرگز ان کو اللہ کا ذمہ نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اللہ کے ذمے کو توڑ دو گے تو یہ بہت بڑا گناہ، تو لہٰذا تم اپنے ذمے میں ان کو اتارو، اپنے حفظ و امان میں ان کو نیچے اتارو، اتار لے کر بعد میں ان سے جنگ کرو۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ذمہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، اپنا حفظ و امان جو دے سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 62، باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ، اللہ کے اوپر قسم کھانے کے بارے میں باب۔ اللہ کے اوپر قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ انسان کے اختیار میں نہیں دیا، کنٹرول میں نہیں دیا، اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اللہ سے آگے بڑھ کر قسم کھانا۔ ایک جیسے مثال کے طور پر یہ بولنا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسا معاف کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اگر ہم اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اللہ کی قسم کھائیں گے تو اللہ سے آگے بڑھ کر اللہ کے اوپر قسم کھانے کے جیسا ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ باب نمبر 63، چیپٹر نمبر 63، باب لا يستشفع باللہ علی احد من خلق اللہ، کہ اللہ کا لا يستشفع باللہ، مخلوق پر اللہ کو سفارشی نہیں بنا۔ اللہ کی جو مخلوق ہے، انسان ہے، انسانوں پر اللہ کو سفارشی نہیں بنانا۔ سفارشی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا کام بنانے کے لیے آدمی کسی کو کیا کرتا ہے؟ واسطہ ذریعہ بنانا ہے، اور اپنے گناہ کو بخشنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی اپنے عمل کو یا کسی زندہ نیک انسان کو جو ہے وسیلہ بنا کر دعا کرواتا ہے، سفارشی۔ یہ سفارشی بولنا ہے۔ لوگ جو ہے آج جو حرام سفارش کرتے ہیں، جیسے ولیوں کو سفارشی بناتے ہیں اللہ کے پاس، یہ حرام سفارشی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو سفارشی بناتا ہے مخلوق پر تو یہ بالکل بھی جائز نہیں، بالکل بھی جائز نہیں۔ ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بولتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے پاس بارش نہیں ہوئی، بچے مر جا رہے ہیں، لوگ مر جا رہے ہیں، ہمارے جانور مر جا رہے ہیں، ہمارے مال اور دولت سب برباد ہو گئے، لہذا تم اللہ سے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بارش برسائے۔ میں آپ کے پاس اللہ کو سفارشی بناتا ہوں اور اللہ کے پاس آپ کو سفارشی بناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے، اس کی بات سن اور پڑھتے ہی جا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا غصہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے چہروں پر نظر آیا اس کا غصہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کہا کہ بیعت، تیری بربادی ہو، اتدری اللہ، کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کی شان کیا ہے، تجھے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کو کسی مخلوق کے اوپر سفارشی بنائے، تو اللہ کو میرے سامنے سفارشی بناتا ہے؟
تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے اوپر، مخلوق کے اوپر اللہ کو سفارشی نہیں بنانا چاہیے. اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 64 باب نمبر 60 پر 4 باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمایت توحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی حفاظت کرنے کے لیے، شرک سے اپنے امتیوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. جس جگہ سے بھی میری امتی توحید پہ رہتے ہیں وہ بتائے، اور جس راستے سے میرے امتی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، شرک کی طرف جا سکتے ہیں، ایسی چیزوں سے بتائے، ایسی چیزوں سے بچائے، اور ان کو لوگوں کو بتائے کہ یہ شرک ہے. دیکھو حضرت عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ، وفد بنو عامر کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس ایک وقت آیا. تو ہم نے کہا، یعنی وفد کے سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، السید اللہ تبارک و تعالی، سردار تو اللہ تعالی ہے. اور تو پھر ہم نے کہا آپ ہم میں افضل آدمی ہیں، آپ ہم میں سے باعزت آدمی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا بقولی، یہ سب باتیں مت بولو، اپنی بات بولو، بس تم جو ہے مجھے اتنا کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان باتوں سے شیطان تمہارے کو بہکاوے میں ڈال دے. حالانکہ سردار بولنا جائز ہے، آپ ہمارے سردار ہیں بولنا جائز ہے، کیونکہ ہم جس کو سردار بول رہے ہیں وہ خاص معنی میں کہ آپ ہمارے آدمی میں آپ بڑے ہیں، بول ایسا یہ بولنا جائز ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان یہ بولنے میں بھی تمہارے کو گمراہی میں ڈال دے، اور جس کو تمہیں سردار بنا رہے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ سے بڑھا کر تمہارے سامنے پیش کر دے شیطان. ایسا نہ ہو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکا دیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا یا خیرنا، اے ہم میں کے بہتر انسان، وابن خیرنا، اور ہم میں سے بہتر انسان کے بیٹے، ایسا، اور وہ سیدنا، اور ہمارے سردار، وابن سیدنا، اور ہمارے سردار کے بیٹے، ایسا بول کر اللہ کے نبی کو بلائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگوں یہ سب باتیں مت بولو میرے بارے میں، شیطان کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کو دھوکے میں ڈال دے، بہکاوے میں ڈال دے، تمہارے کو شرک کی طرف نہ لے کے جائے. میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. مجھے بات پسند نہیں ہے کہ تم میرا مقام اور مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام اور مرتبہ دیا ہے اس سے زیادہ کہیں نہ مجھے تم بڑھا دو. مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے، حدیث 1306. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنا ڈرتے تھے اس بات سے کہ میرے امتی کہیں شرک میں نہ پڑ جائے، چھوٹے چھوٹے باتوں سے، جملوں سے کہیں میرے امتی شرک میں نہ پڑ جائے. اسی لیے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو بھی چیزیں شرک کی طرف لے کے جاتی ایسی چیزوں سے اپنے صحابہ کو منع کرتے تھے. لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی کے مقام سے اونچا کر کے اللہ تک لے کے چلے جاتے. وہ جو عرش پر تھا رحمان بن کے، وہ محمد ہوا نیچے زمین پہ آیا. مشرک لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ عرش میں تھا تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے محمد کی شکل میں زمین پہ آیا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے شرک کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کا جو مقام ہے اس سے اونچا کر کے اللہ کے نبی کو بولا جائے. آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی شان میں، اللہ کے نبی کی تعریف میں غرور سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو باتیں کہنا ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے کہہ دیتے ہیں. لہٰذا یہ شرک ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بچا. لاسٹ اینڈ فائنل باب ہے، آخری باب، چیپٹر نمبر 65 باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدر. اللہ کا جس طرح، اللہ کی جس طرح عزت کرنا ہے، جس طرح اللہ کی قدر کرنا ہے، اس طرح ان لوگوں نے اللہ کی قدر اور اس کی عزت نہیں کی. جبکہ آسمان اور زمین اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی مٹھی میں ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کے اپنی مٹھی میں لے لے گا. اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 67. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولا کہ ہمارے تورات میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کے ایک انگلی میں،
زمین کو ایک انگلی میں، اور دنیا کے جھاڑوں اور پہاڑوں کو ایک انگلی میں، اور دنیا کی ساری مخلوق کو ایک انگلی میں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بولے گا کہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ کون ہے بادشاہ آج؟ اللہ کے نبی جیسے ہی اس کے منہ سے باتیں سنے، اللہ کے نبی ہنسے، ہنس کو بولے کیوں ہنسے اللہ کے نبی؟ اس نے صحیح بولا۔ یہ باتیں جو قرآن مجید میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی جس طرح عزت کرنا ہے، جس طرح قدر کرنا ہے، اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی، جبکہ آسمان اور زمین اللہ کے ہتھیلی میں، اللہ تعالیٰ اپنے ہتھیلی میں، اپنی مٹھی میں لے لیتا آسمان اور زمین کو۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں، ابھی جو میں نے حدیث پڑھی وہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4811۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو لپیٹ لے گا، اور قیامت کے دن ان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ لے لے گا، اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ ایک اور ہاتھ میں لے لے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد بولے گا کون ہے دنیا میں اپنے تکبر اور گھمنڈ کرنے والے بادشاہ؟ دنیا میں تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ بولتے تھے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، اور کون ہے بادشاہ؟ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ بولے گا میں بادشاہ ہوں، آج کے دن کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف میں اکیلا بادشاہ ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے 2788۔ یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس وقت یہ آسمان اور زمین سارے اللہ کے ہاتھ میں لپیٹ لیے جائیں گے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ وہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہے وہ اللہ کو ہی بہتر معلوم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ کی مخلوق سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ کتنا زیادہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ؟ زمین سے بڑا آسمان ہے، آسمانوں سے بڑا اللہ کی کرسی، اور اللہ کی کرسی اس سے بڑی اللہ کا عرش، اور عرش سے کہیں بڑا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، دوری 500 سال کی دوری، اور ہر ایک آسمان، 7 آسمان میں سے ہر ایک آسمان 500 سال دور ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر سمندر، پانی ہی پانی، اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش، اور یہ زمین یا آسمان یہ اللہ کے عرش کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں، ایک رنگ کے برابر، اس سے بھی کہیں جو ہے کم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی حیثیت ہے۔ تو لہذا یہ تمام چیزوں سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کس طرح ہمیں قدر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کس طرح ہمیں عزت کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی اس طرح ہمیں عزت دے کر رہے، اللہ کی بات آتی ہے ہم لائٹ لے لیتے ہیں، جہاں بھی اللہ کا حکم آتا ہے ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کرو، ہم اس کو بالکل لائٹ لے لیتے ہیں، جبکہ وہ کس کا حکم ہے؟ پوری دنیا سے بڑا، پوری کائنات سے بڑا، ہر چیز سے بڑا ایسی ذات کا حکم ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کی قدر کرنا ہے، جس طرح اللہ کی عزت کرنا ہے، اس طرح ہم اللہ کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اللہ کی عزت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے اندر توحید ہے۔ جس آدمی کے اندر توحید کمال درجے کی رہے گی، 100% جس آدمی کے اندر توحید رہے گی، وہ آدمی اللہ کی کما قول عزت کرے گا، قدر کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کی عزت نہیں ہوگی وہ آدمی شرک میں مبتلا ہوگا۔ جو آدمی صحیح معنی میں اللہ کو نہیں جانے گا، اللہ کی قدر کو نہیں سمجھے گا، اللہ کی عزت کو نہیں سمجھے گا، وہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں تک جو ہے توحید، کتاب التوحید کے سارے ابواب ختم ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب التوحید ہم کو جو ہے توحید کے باب سکھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس میں سارے ابواب جتنے بھی ہیں وہ سارے یہ بتلاتے ہیں کہ انسان توحید میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو بھی چیز توحید کی طرف لے کے جاتی وہ اپنانا چاہیے، جو بھی چیز شرک کی طرف لے کے جاتی ہے ہر ایسی چھوٹی چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ایک صحیح حدیث کہ بندہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے اپنی زبان سے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جانا، ہمیشہ کی جہنم،
یعنی ایسا شرکیہ جملہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جس سے وہ توبہ کے بغیر مر جاتا تو اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جاتا. ایسے خفیف اور باریک چیزاں شرک ہیں. ایسے شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے, شرک سے دور رہنے کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے. آپ یہاں تک باب ختم ہو گئے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ جو توحید کے بارے میں سنیں سمجھے علم حاصل کریں, اور شرک کے بارے میں سنیں سمجھے اور علم حاصل کریں, اور دوسروں کو بھی توحید کی طرف دعوت دیں, اور دوسروں کو بھی شرک سے دور رہنے کی دعوت دیں. ایک آدمی اگر کسی بندے کو شرک سے دور رکھے گا, جب تک وہ بندہ توحید پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. کتنی اچھی فضیلت والی بات ہے. کوئی بندہ اگر ہمارے آس پڑوس پہ, ہمارے آزو بازو میں, ہمارے فرینڈ سرکل میں, رشتے داروں میں, سگوں میں اگر شرک میں مبتلا ہے, ان کو معلوم نہیں, علم نہیں ہے ان کو, تو اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو ان کو شرک کتنا بڑا گناہ ہے ان کو بتا کر, قرآن حدیث کے دلائل بتا کر ان کو بولے یہ شرک سے دور رہ جا. میں تجھے جو تعریف کر رہا ہوں, میں جو تجھے بتا رہا ہوں, اس میں میری کیا بھی عزت نہیں ہے, مجھے کیا بھی پیسہ مال و دولت نہیں آتا, تیری خیر خواہی چاہتا ہوں, میں تجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں, لہذا تو شرک سے دور رہ جا بول کے اس کو نصیحت کرنا. اگر ان بچ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے لیے, دنیا کا سب سے بڑا قیمتی جو چیز ہے اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کی فضیلت, لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم, سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی آدمی توحید سے دور ہے اس کو توحید کی دعوت دے, جو آدمی بھی شرک میں مبتلا ہے اس کو شرک سے دور رہنے کی دعوت دے. اللہ تعالیٰ ہم اس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.